الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اپنا پیارا سا پروگرام لے کر، جس پروگرام کا نام ہے بقرہ عید کی بقرہ عید کی جی ہاں، بقرہ عید کی رونقیں اس پروگرام کا نام ہے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ میسج ہے، اور وہ ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ کیا ہے؟ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ لیکن اس سے بھی پہلے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی اچھی بات ہے، اور درود پاک پڑھنا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو آئیں اس سے پہلے ہم جو ہے وہ درود پاک کی فضیلت جو ہے وہ فضیل بھائی سے سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ قربانی کے لیے جانوروں کی جو تعداد ہے وہ آپ کے محلوں میں، آپ لوگوں کے گھروں کے باہر جو ہے وہ بڑھ رہی ہوگی، کیونکہ جو ہے لوگ جو ہے وہ مویشی منڈی جا رہے ہیں، وہاں سے جانور خرید کے لا رہے ہیں، اور وہاں سے مویشی منڈی سے جانوروں کی تعداد کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم ہوتی جا رہی ہے، اور گھروں کے باہر محلوں میں جو ہے وہ جانور بڑھتے جا رہے ہیں۔ جانوروں کی جو بہاریں ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، کوئی چھوٹا جانور لا رہا ہے، کوئی بڑا جانور لا رہا ہے، کوئی خوبصورت جانور لا رہا ہے، یعنی کہ قربانی کے لیے جو ہے وہ جانور کو خریدا جاتا ہے، خوبصورت جانور کو، بہترین جانور کو خریدا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اور وہ لے کر آتے ہیں اپنے گھروں میں۔ لیکن اس جانور کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا سلوک کرنا چاہیے، جیسا بیہیو ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے ویسا نہیں کرا جا رہا ہوتا۔ بے زبان جانوروں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی برا ہوتا ہے، خاص طور پر قربانی کے جانوروں کے ساتھ۔ ہم فضیل بھائی، خاص طور پہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ، کیونکہ راتوں کو جانور گھمانے کے لیے ان کو کھولا جاتا ہے، ان کو بھگایا جاتا ہے، زبردستی بھگوایا جاتا ہے۔ دوست جو ہے وہ اپنے جانوروں کے بیچ ریس لگواتے ہیں، اور اگر وہ جانور بھاگ نہیں رہا ہوتا تو ان کو زبردستی دم موڑ کے مار کے بھگایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی بھاگو، ہمیں لطف آتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ ان کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ کیا ہو، ہمیں مزہ آئے۔ وہ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں ان کو ڈرا ڈرا کے جانوروں کو۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی برا رویہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی بات ہوتی ہے یہ، ہم لوگ اس کو بھگائیں، ہم لوگ بولیں ارے بھائی ڈرو، ڈرتے ہیں تو پھر ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کیا؟ جانور ویسے بڑے کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں، بڑے کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں، وہ نئی جگہ گاؤں پر سے دیگر جگہوں سے آتے ہیں، اور ویسے شہر کے اندر گاڑیوں کا شور ہوتا ہے ایسا ہی اور ہے، بچوں کا شور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح تو بات۔ جانور بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی، جو کہ اچھی بات ہے نہیں۔ جانور کبھی کے بعد جب ٹرک سے وہ اتر رہا ہوتا ہے تو پھر پورا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی بھاگے، کسی طرح کچھ ایسا کر کے دکھائیں ان کے بھاگے جانور، اور جو ہے پورا جگہ پہ ہم سب کو ہنسا سکیں، ہنسی مذاق ہو۔ تو یہ بہت یعنی برا اگر رویہ جانور ہے، بھاگتا نہیں تو بولتے ہیں ارے مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، یہ جانور اچھا نہیں لے کر آئے یہ ہیں۔ اچھا لے کے نہیں آیا نا، تھوڑا سا وہ بالکل ایسے ہی، ہو تیز ہو، بھاگنے والا ہو، مارنے والا ہو، صحیح بات۔ تو وہ انجوائمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ وہ تو جو بچے اس کو انجوائمنٹ کہتے ہیں وہ آپ یہ حدیث سن لیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج یہ حدیث آپ لوگ یاد کر لیں، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کڈس منی چینل کے ناظرین جو ہے وہ اسے کہیں پر نوٹ کر لیں، کسی اچھی کتاب میں، کسی نوٹ بک میں یہ بات کو نوٹ کر لیں۔ اگر نوٹ کرنے کا موقع نہیں تو یہ یاد کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم
نہیں کیا جاتا۔ تو بچوں ہمیں چاہیے کہ ان جانوروں کے ساتھ رحم اور نرمی سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، انہیں کھلائیں پلائیں اور ایسی حرکتوں سے بچیں جس سے ان کو بھی تکلیف ہمیں بھی تکلیف ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ ان کو چھیڑیں گے، آپ ان کی دم موڑیں گے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جانور آپ کو لات مار دے، وہ آپ کو ٹکر مار دے جس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ کے پیرنٹس پریشان ہو۔ تو ایسا کام ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے انجوائے کرنا ہے ان کے ساتھ، ان کو دیکھنا ہے، اگر پیار کر سکتے ہیں تو پیار کریں بڑوں کی موجودگی میں، لیکن ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جن سے ان کو بھی تکلیف ہو اور ہمیں بھی تکلیف ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی مزید خوبصورت باتیں جاننے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اب ہم اپنے پروگرام بقرعید کی ان بقرعید کی رونقوں کو مزید جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے تلاوت قرآن پاک سے۔ آئیں بڑھتے ہیں اب کچھ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سیگمنٹس کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، قربانی کے راز کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو بچے آج ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ سوچ ہوں گے کہ قربانی کے بھی کچھ راز ہوتے ہیں فضیل بھائی، کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کچھ راز قربانی کے بھی ہوتے ہیں، وہ جاننے کے لیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے قربانی کے راز۔ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں۔ جی پیارے بچوں، آج بھی ہم اس سیگمنٹ کے اندر قربانی کے راز جو سیگمنٹ ہے حمزہ بھائی، اس میں آج ہم ایک خاص ٹاپک پہ بات کریں گے، اور وہ ٹاپک بھی ریلیٹڈ ہے، قربانی سے متعلق ہی ہے، قربانی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور کیونکہ ہمارا پورا پروگرام بچوں یہ بقرعید کی رونقیں ہیں، جس میں ہم مختلف انداز سے قربانی سے متعلق باتیں سیکھ رہے ہیں، تو آج کے جو میسیج ہے پیارے بچوں، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ حدیث پاک سنیں گے تو اس کے بعد وہ بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، کتنے جانور ایسے ہیں جو انسانوں سے بہتر اور ان سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہیں۔ کتنے جانور ایسے ہیں جو انسانوں سے بہتر ہیں اور ان سے زیادہ، ان لوگوں سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یعنی انسانوں سے زیادہ ذکر کرنے والے ایسے جانور ہیں۔ جی ہاں، یعنی انسانوں میں سے آپ دیکھیں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں اور بھی دیگر لوگ انسان ہیں۔ تو بعض انسان وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں اور علم دین سیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو ایک کیٹیگری وہ ہے جو اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ لیکن بعض انسان وہ ہیں، بلکہ یہ تعداد ہے انسانوں کی، جو نماز نہیں پڑھتی، اللہ کا ذکر نہیں کرتی، اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ لیکن پیارے بچوں، جو جانور ہیں نا، یہ جانور، یہ پرندے، ان میں اکثر ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جی، یعنی ان کی اپنی بولی ہوتی ہے،
جس طرح ہم بول رہے ہیں اس انداز میں تو وہ نہیں بولتے، لیکن ان کی ایک بولی ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، سبحان اللہ. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ہمیں اس کا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ذکر کیسے کر رہی ہے. یہ چیز رکھی ہوئی سامنے تو یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اس کا انداز کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے، آواز آنا شروع ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کئی چیزیں ایسی ہوں گی جس کو ہم استعمال نہیں کر سکیں گے پھر. تو یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان کی ہوئی ہیں. اور سیب ہے، مثال کے طور پر سیب. اب سیب ہمیں کھانا ہو اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، ہمیں اس کی آواز آئے، تو پھر ہم اس کو کھائیں گے کیسے؟ تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، میں کیسے کھاؤں اس کو؟ تو اللہ نے ہمارے لیے ان چیزوں کو یعنی چھپا کے رکھا ہے، پردہ رکھا ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکیں. اب جانور ہیں، اب جانور ہمارے سامنے بولتے تو ہیں، بکری کی اپنی آواز ہے، بڑے جانور کی اپنی آواز ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان کے ذکر کی آواز نہیں آتی، ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر وہی جانور اس انداز میں بولیں کہ ہمیں ان کا ذکر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، تو پھر ہم ان کو ذبح کیسے کریں گے؟ اچھا، پھر ان کو اگر ذبح نہیں کریں گے تو گوشت کیسے کھائیں گے، دیگر چیزیں استعمال کیسے کریں گے؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے سامنے یہ پردہ رکھا ہے. لیکن پیارے بچوں، حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا کہ کتنے جانور ایسے ہیں جو انسانوں سے بہتر ہیں اور ان سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا، اب قربانی کے دن ہیں حمزہ بھائی، بچے جانوروں کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کو چارہ وارہ بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، ان کو نہلاتے بھی ہوں گے، گرمیاں بھی ہیں تو نہلاتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، سب کچھ کام کرتے ہیں. قربانی بھی کی جاتی ہے، پھر وہ گوشت تقسیم بھی کیا جاتا ہے، گوشت کھاتے ہیں، پکتا بھی ہے، سارے کام ہوتے ہیں. پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. ہاں، کیسے منڈی گئے، وہاں سے جانور خرید کر لائے، راتوں کو منڈی جاتے ہیں، پوری رات وہاں گزارتے ہیں، پھر پورے دن لگے رہتے ہیں. اچھا، ہونا کیا چاہیے کہ قربانی کرنے کے بعد ہمیں تو اللہ کی عبادت مزید کرنا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی عبادت مزید کرنا چاہیے اور زیادہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کیا، اب اپنا وقت بھی قربان کریں، عبادت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں. یعنی وہ گوشت جو اللہ کی راہ میں جانور قربان ہوا، ہم نے کھایا، اس سے ہونا کیا چاہیے؟ پاور آئے اور اللہ کی ہم مزید عبادت کریں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ کھانے کے بعد ہم اور گناہوں میں یا برے کام میں پڑ جاتے ہیں، وہ انرجی کہیں اور غلط جگہ پر آپ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یوز کر رہے ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں. اب دیکھیں، عید پر گانے بج رہے ہوتے ہیں، عید پر بہت سارے وہ گناہ ہوتے ہیں جو عام دنوں پہ نہیں ہوتے. بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو عام دنوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. جیسے عید آتی ہے نا تو ان کی نمازیں قضا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بچوں اچھی بات نہیں ہے. ان خاص دنوں میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی بتایا کہ یہ جو 10 دن ہے یہ بہت ہی مقدس جو ہے وہ دن ہے، اور ہم کچھ بچوں کو یہاں پہ یاد بھی ہوگا کہ ایک عمل کا ثواب، ایک نیکی کا ثواب کتنا بڑھا دیا جاتا ہے. کس کو یاد ہے؟ کڈس منی چینل کے ناظرین کو بھی یاد آ رہا ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی ایک بار اگر درود شریف پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے 700 درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. مطلب 10 رحمتیں ملتی ہیں ایک درود پاک پڑھنے سے، تو یعنی اگر ہم نے ایک مرتبہ پڑھا تو اب 7000 رحمتیں ملیں گی. سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے، کتنا آسان ہے. درود شریف پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علیہ محمد. کتنا سیکنڈ لگے؟ 2-3 سیکنڈ لگے اور ہمارا درود پاک مکمل ہو گیا. ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، میں آپ کو ان کی ایک بات سناتا ہوں. انہوں نے فرمایا، ان کا نام ہے علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ. یہ فرماتے ہیں، ایسے نادان سے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور قربانی وغیرہ کرتے ہیں، ایسے نادان سے تو وہ جانور بہتر ہیں کہ جب تک زندہ رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور آخر اللہ پاک ہی کے نام پر قربان ہو گئے.
یعنی وہ لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان سے اچھے تو وہ جانور ہیں جو زندہ تھے تو اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے اور پھر اللہ کے نام پر ہی کیا ہو گئے؟ قربان ہو گئے۔ تو بچوں ہمیں بھی زندگی اللہ کے نام پہ گزارنی ہے، اور ایک کاش کہ جب ہماری موت آئے وہ بھی اللہ کے نام پر ہی آئے۔ تو آج کے جو راز ہے حمزہ بھائی وہ یہ ہے کہ ہمیں قربانی بھی کرنی ہے، جانوروں کا خیال بھی رکھنا ہے بچوں، اور ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، نمازیں بھی قرآن پاک بھی اور دیگر عبادتیں بھی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو فضیل بھائی ہم پورا سال ہی بچوں کو یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ درود و اذکار جو ہے وہ ہمیں اس کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ قربانی سے کیسے ریلیٹ ہوا ہے کہ جانور بھی ماشاءاللہ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں تو ذکر۔ اس میں کوئی آپ ٹارگٹ دے دیں نا بچوں کو، اچھا کہ اتنے درود شریف پڑھنے دے، 10 دن جو اہم 10 دن ہیں، جو اہم ہیں، جو خاص ہیں 10 دن، تو اس 10 دنوں کے اندر اتنا درود شریف مکمل کرنا ہے مجھے، روز کتنے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ کے بعد جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اب 100 کم از کم پڑھ لیں۔ 100 تو پڑھنا آسان ہے، جیسے ہم نے ابھی ایک مرتبہ پڑھ لیا تو کچھ سیکنڈ میں پڑھ لیا، اب آپ 2-3 منٹ لگا کے یا 5-10 منٹ اگر آپ دے دیں صرف درود اذکار کے لیے، ایک کاؤنٹر لے لیں اپنے پاس، رکھ لیں، وہ اس پہ آپ کاؤنٹ کرتے رہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، تو یوں آپ کے 100 جب کاؤنٹ ہو جائیں تو اس کو جیب میں رکھ لیں۔ اچھا، اب کسی کی زیادہ کیپیسٹی ہے، وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے تو پھر کم تو ہمیں کرنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کم از کم 100 تو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی لفظ اللہ پڑھ لیں، اللہ 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 اللہ، 100 بار اللہ پڑھ لیں۔ سبحان تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہمیں ذکر اللہ کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت پڑے گی، شوق مزید پیدا ہوگا، اور ہمیں اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ اچھا جو جانور ہے نا، ایسے بھی کر سکتے ہیں، آپ بکرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا جو جانور اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کھانا دے دیا، چارہ دے دیا آپ نے، اب اس کے سامنے آپ پڑھ لیں۔ اس کے 2 فائدے ہیں، دیکھیں جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ چیز ہمارے لیے گواہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ چیز ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ گواہ ہو ہم جائے۔ نے اس کو گواہ بنا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ جانور ہمارے ایمان کا گواہ ہو گیا، سبحان اللہ، ہمارے ایمان کا گواہ ہو گیا۔ انشاءاللہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری سفارش کر دے گا کہ اللہ یہ تیری عبادت کرنے والا بندہ تھا اور اس نے میرے سامنے تیرا کلمہ پڑھا تھا۔ تو یوں بھی ہم اپنے وقت کو ان کے ساتھ اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں۔ جی کیا بات ہے۔ تو ایسے ہی بہت ہی پیاری پیاری خوبصورت باتیں جو ہے وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے کہ ہم جو ہے تھوڑی اور رہنمائی حاصل کریں، تھوڑی اور گائیڈنس حاصل کریں ہم، اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے میرا عید پیغام۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کے اسپیشل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بقرہ عید پر جو ہمارے چل رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی مل رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل مسلمانوں پر جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرتے ہیں، اللہ پاک کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرتے ہیں جانور کی صورت میں۔ جانور لاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں اور پھر اسے اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چھوٹے جانور سے تھوڑا زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ان کا کنیکشن جو ہے وہ چھوٹے جانور کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، الفت ہو جاتی ہے۔ اور جب اس جانور کو قربان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ میں پیارے بچوں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ ہے لفظ قربانی۔ قربانی کا جو جانور ہم لاتے ہیں اس کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی جو لفظ ہے اس پر غور کیجئے۔ قربانی کیا ہے؟ یہ بہت سے بچوں نے واقعہ سنا بھی ہوگا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک کے حکم پر ذبح بھی کرنے لگے تھے۔ وہ تو پھر اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر ان کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنتی مینڈا اتار دیا گیا اور پھر اس کی قربانی ہو گئی۔ لیکن پیارے بچوں یہ لفظ جو ہے قربانی، جو ہم بولتے بھی ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ قربانی
قربانی ہمیں اللہ پاک کی راہ میں جانور کے ذریعے جو ہم قربانی کر رہے ہیں بہت اچھی قربانی ہے، یہ اللہ پاک کے نبی کی یاد ہے، لیکن ہمیں اللہ پاک کی راہ میں دیگر بھی قربانیاں کرنی ہیں۔ ہمیں اللہ پاک کی راہ میں جو بڑے حضرات ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو بچوں کے سرپرست ہیں، آپ کو اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ اپنے مال کی قربانی پیش کیجئے۔ آپ کو اللہ پاک کی راہ میں وقت خرچ کرنے کا، اپنا ٹائم دینے کا موقع مل رہا ہے تو آپ اپنے ٹائم کی ضرور قربانی دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو ہماری قربانیاں قبول ہوں گی اور انشاءاللہ الکریم ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی، ہم سب کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں اپنے جانور کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گلی محلے کی بھی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں گائیڈنس دی ہم اس کے اوپر کیا کریں، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، اب وقت ہو جاتا ہے پروگرام بقرہ عید کی، بقرہ عید کی، جی ہاں، ان بقرہ عید کی رونقوں میں ایک پیارا سا کلام شامل کریں۔ ہمارے ساتھ اذان بھائی موجود ہیں۔ اذان بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری ڈالیاں، سبحان اللہ، جی شروع کریں۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری ڈالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری ڈالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری ڈالیاں، کیا کروں کہ زندگی بھر دور کر دیتی ہے وہ، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ، پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری ڈالیاں، پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری ڈالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری ڈالیاں، اور جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت بن گیا،
माशा अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में आज़ान भाई अपना कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद बच्चे ये बताएं मंडी किस किस को जाना है? मंडी किस किस को? फजैल भाई इनको मंडी की सैर करवा दें फिर। अरे वाह, अच्छा, यहाँ बैठे बैठे यहाँ बैठे बैठे मंडी की सैर करवा देते हैं। किड्स मनी चैनल के नाज़रीन को घर बैठे बैठे जो है वो मंडी की सैर करवाते हैं। और एक अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसमें इंशाल्लाह कुछ बच्चे जो है वो मंडी में जाएंगे, वहाँ पे मौजूद जानवरों के कुछ नज़ारे आपको करवाएंगे और वहाँ पर मौजूद ख़रीदार और जो बेचने वाले लोग होते हैं उनसे जो है कुछ बातें करेंगे। तो आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरे गे गाएंगे, ऊँट भी आएंगे, बकरे गे गाएंगे, ऊँट भी आएंगे, कुर्बानी करने को सब देखो लाएंगे। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी तो नाज़रीन हम मौजूद है बकरा मंडी में। यहाँ पे छोटे बकरे भी हैं, बड़े बकरे भी हैं, नॉर्मल साइज़ के बकरे भी हैं। आ जाएं आपको दिखाते हैं बकरे और इसके रेट भी मालूम करते हैं। आ जाएं। की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है। जी तो नाज़रीन जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न बाईपास मंडी में बड़े बकरे भी मौजूद हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ा बकरा मौजूद है, उसके रेट हमने पूछे तो बताया गया कि 6 लाख रुपए रेट है। 6 लाख रुपए का बकरा है। इसका मुंह भी बड़ा है, इसका जिस्म भी बड़ा है, माशाल्लाह कान माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इसके। जिस तरह बड़ा बकरा है इस तरह रेट भी बड़े हैं। तो आज नाज़रीन मैं आपको और भी बकरे दिखाता हूँ। आ जाए। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। एक भाई बकरे से बड़ा प्यार कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, हाथों से कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये कौन सी नस्ल का बकरा है? ये गुलाबी बीज का है, कितने दांत का है? ये 6 दांत है। अच्छा तो क्या है कि कितने साल का होगा? 3-4 साल का? 2 साल का है। अच्छा 2 साल का है। तो क्या रेट कह रहे हैं आप इसके? इसके 5 लाख। 5 लाख रुपए का। माशाल्लाह 5 लाख का बकरा है। कितने मन गोश्त होगा इसका? तकरीबन 2.25 मन होगा। अच्छा 2.25 मन गोश्त होगा। कहाँ से लाए आप इसको? नौशहरा जिला। अच्छा माशाल्लाह 5 लाख का बकरा है। आए आपको छोटे बकरे भी दिखा दे। जज़ाकल्लाह आपने हमें टाइम दिया। बकरा ईद की रौनकें। जी तो नाज़रीन हम बड़ों बकरों की नस्ल से आ गए हैं छोटे बकरों की तरफ। आ जाए कुछ बातचीत करते हैं। जी ये देखें छोटे छोटे बकरे हैं, प्यारे प्यारे बकरे हैं। जी भाई इसके मालिक कौन है? जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम। कैसे हैं आप? सही तबीयत सही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये कौन सी नस्ल कहलाती है? क्या बच्चा है? नहीं चेना का है ये बरबरी। बर्बरी नस्ल। हाँ बरबरी नस्ल। अच्छा तो यानी 2 दांत हो गया ये? 2 दांत पक्का 2 दांत। माशाल्लाह यानी ये बच्चे नहीं है? नहीं 2 दांत के हैं। की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है। जी तो नाज़रीन पहले हम थे बड़े बकरों की तरफ, फिर छोटे बकरों की तरफ, अब हम आए नॉर्मल साइज बकरों की तरफ। इनके भी रेट मालूम करते हैं, आपको बताते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये आपका बकरा है? हाँ हमारा है। ये क्या नस्ल कहलाती है? ये टेडी है। टेडी बकरा यानी छोटे कान वाले टेडी बकरे होते हैं। टेडी होते हैं। तो कितने के हैं ये 1,10,000 का। एक बकरा 1,10,000 का? इसमें से कोई खास बात क्या है? खास टेडी है, मोटा भी है और इधर खर्चा भी है। अच्छा खर्चे वगैरह की वजह से ये हाँ, महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है ना। अच्छा धन और दम भी बकरे खिलाते आपकी हैं। तरफ? हाँ और भी है। कौन कौन से? ये सारे हमारे ही हैं। सबसे महंगा बकरा कौन सा है आपके पास? महंगा भेज दिया। बेच दिया। कितने का था वो? 3,05,000 का। 3,05,000 का। और सबसे छोटा बकरा कितने का है? छोटा कम से कम 50 से ऊपर होगा। 50 से ऊपर। कौन सा है सबसे छोटा जो 50 से ऊपर? खराब है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह आपने हमें वक्त दिया। लेकिन ये बताएं आप बकरे तो बेच रहे हैं, बकरे में हिस्से कितने होते हैं? ये तो सारे के सारे अपने होते हैं, जिसके 5 हो किसी के 10 हो। नहीं जो बकरा खरीदते हैं कुर्बानी करते हैं ना अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, तो उसमें हिस्से कितने होते हैं? एक हिस्सा होता है। वैसे हम कुर्बानी करते हैं किन की सुन्नत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जी हाँ माशाल्लाह जो कुर्बानी करते हैं हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। जज़ाकल्लाह खैर आपने हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। आएंगे कुर्बानी करने
پیارے بچوں اور کڈس منڈی کے ناظرین، آج ہم نے ناردرن بائیپاس کی مویشی منڈی کو وزٹ کیا، پیارے پیارے جانور دیکھے، خوبصورت جانور دیکھے، ہم نے بیپاریوں سے بھی سوال کیے اور جو آج جانور لینے آئے تھے ان سے بھی سوال جواب کیے۔ ہمیں تو بڑا مزہ آیا، یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا، اور اب ہم بہت تھک چکے ہیں کیونکہ آج دھوپ بھی زیادہ تھی۔ ویسے تو ہم نے آدھی منڈی بھی وزٹ نہیں کی لیکن مزہ بہت آیا، اور جس سے دیکھا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ تو پیارے بچوں کڈس منڈی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سیگمنٹ، اس میں آپ نے منڈی کی سیر دیکھی کہ کیسے کیسے ہمیں جو ہے چھوٹے جانور بھی نظر آ رہے تھے، بڑے جانور بھی نظر آ رہے تھے، وہاں پر موجود لوگوں کے کچھ تاثرات بھی لے رہے تھے، اور جو ہے کچھ پیاری پیاری باتیں، کچھ پیارے پیارے سوالات جو ہے وہ کر رہے تھے، جس کے ذریعے سے جو جواب مل رہے تھے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ تھے، بڑے دلچسپ تھے، اور اس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ تو پیارے بچوں کڈس منڈی چینل کے ناظرین، اب وقت آ جاتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا انفارمیٹیو کریں، تھوڑے معلوماتی سیگمنٹ کی جانب بڑھیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی روشنی، کہ جس میں ہم قربانی کو جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں، اس کے حوالے سے دلچسپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی روشنی۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر قربانی سے متعلق کچھ گفتگو ہم اس پر سنتے ہیں۔ تو آئیے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ترجمہ کنز العرفان۔ اور قربانی کے بڑے جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ تو جو ہم قربانی میں جانور قربان کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں بچوں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بولتے ہیں ہم چھوٹے جانور، اور ایک ہم بولتے ہیں بڑے جانور۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں اس میں بکرا، دمبا، بکری، یہ اس میں آ جاتے ہیں، اور ایک کیٹیگری ہوتی ہے بڑے جانور کی۔ اب چاہے وہ جانور بڑے ہوں چاہے وہ جانور چھوٹے ہوں، اللہ پاک نے ہمارے لیے ان جانوروں کو قربان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں جو بڑے جسم والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے نشانی بنایا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو جانور ہیں جن کو ہم قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ نشانی ہے ہمارے لیے۔ نشانی کس چیز پر؟ نشانی کس چیز پر؟ یہ نشانی ہے دین اسلام پر۔ یہ نشانی ہے کس پر؟ کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام دیا ہے، وہ سچا ہے، وہ سچا ہے۔ کیونکہ ہم جو قربان کرتے ہیں جانوروں کو، حمزہ بھائی جی وہ ہم کس کے نام پہ قربان کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں۔ تو یہ جانور بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے جس کے نام پہ تم ہمیں قربان کر رہے ہو۔ تو قربانی بھی صرف اور صرف کس کے نام کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ کس کے نام کی ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، وہ ذبح کرتے وقت کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ مل کے پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ اب دیکھیں بسم اللہ میں بھی اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے شروع، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا تو یہ جانور بتا رہے ہوتے ہیں کہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو۔ اچھا پیارے بچوں، دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں نا، اللہ کی نشانیاں، جیسا کہ ابھی جو حاجی حج پہ گئے ہوئے ہیں، آپ نے مدنی چینل پہ دیکھا ہوگا، یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں آپ میں سے، تو انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ کام بھی کیا ہوگا کہ دو پہاڑ ہیں، ایک کا نام ہے صفا اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ مروہ۔ مروہ۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام والا، ایک واقعہ ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام والا، پانی نکلا تھا کنواں، پھر وہ بن گیا، تو وہ پانی کے لیے کون دوڑی تھی؟ بی بی
हजरा हाजरा रदी अल्लाह अन्हा, ये वालदा हैं किन की? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो प्यारे बच्चों, जब आप दौड़ी तो जहाँ पे आप दौड़ी थी उस जगह पे दो पहाड़ हैं, एक है सफ़ा और एक है मरवा। तो अल्लाह ने कुरान ने बताया कि ये हमारी निशानियों में से हैं। अब हम वहाँ की रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ की इज़्ज़त करते हैं। खाने काबा भी क्या है? एक निशानी है। तो जो भी चीज़ निशानी है दीन इस्लाम की, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अब ये जो जानवर है कुर्बानी के, ये भी क्या है? निशानी है। तो हमें इनकी भी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट। इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो कैसे? मुफ्ती अहमद या खान, ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं, हमजा भाई, ये फरमाते हैं कि कुर्बानी के ऊँट को सजाना, सुभान अल्लाह, उन्हें घुमाना सब जायज़ है, कि ये अल्लाह पाक की निशानियों की ताज़ीम है सुभान अल्लाह। और इनकी ताज़ीम करना ईमान की असल है। कुर्बानी के जानवरों की ताज़ीम ये है, ताज़ीम कैसे हो सकती है? नंबर 1, खाना खिलाकर, खूब मोटा ताज़ा करें उनको, खाना खिलाएं उनको, खूब मोटा ताज़ा करें, खुशी से ज़बह करें, खुशी से ज़बह करें, बिला ज़रूरत उस पर सवार ना हो, उस पर सवारी ना करें। कुर्बानी करके उसके गोश्त को बरकत हासिल करने के लिए खाएं, उसको बरकत हासिल करने के लिए। अब देखिए नीयत की बात है हमजा भाई, बिल्कुल हम कुर्बानी के जानवर को सजाते भी हैं, ऐसा ही उसके है। गले में हार डालते हैं, बिल्कुल बाद लोग मेहंदी लगाते हैं, तो चांद बनाते हैं, सितारा बनाते हैं, और भी मुख्तलिफ अंदाज हैं सजाने के। तो अगर उसमें ये नियत कर लें कि हम इस जानवर की ताज़ीम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करने के लिए, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये अल्लाह की निशानी, ये अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे, ऐसे ही हम खाना खिलाते हैं, हम उनको घुमाते हैं, हम उनको ज़बह करते हैं, हम उनका गोश्त खाते हैं। अगर सब में ये नियत हो जाए कि हम इन जानवरों से बरकत हासिल कर रहे हैं, गोश्त खाते वक्त घुमा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। अच्छा, उनको खाना क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि ये अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे। तो अब हमारा सारा ये काम क्या हो जाएगा? सवाब का काम बन जाएगा। अब ये सारे हमारे काम क्या हो जाएंगे? सवाब वाले काम बन जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बहुत अहम बात ये है, जो भी करना है उसमें जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचानी। खाना खिला रहे हैं लेकिन उसको तंग कर रहे हैं। बिल्कुल है, बाल बच्चे होते हैं, खाना दिया, उसने मुंह आगे किया, खाना पीछे कर लिया, बिल्कुल। अब उनको मज़ा आ रहा होता है। जी, ऐसे ही आपने बोला कि सजावट करते हैं, तो सजावट में भी कभी कभार ऐसा होता है कि जानवर जो है थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है, उसको तकलीफ़ हो रही होती है कि भाई ये हार जो पहनाया है ये उसको सही कंफर्टेबल नहीं होता। तो सजाए जहाँ सही लगे, जहाँ मुमकिन हो, जहाँ मुनासिब हो, वहाँ पे आप कोई हार पहना दे, या वहाँ पे आजकल मोरा पहनाते हैं गायों के मुंह पे। आजकल जो है वो मोरा जो होता है लगाया जाता है, जानवरों के मुंह पे लगाया जाता है। खूबसूरत मिलते हैं वो, बिल्कुल खूबसूरत मोरे होते हैं। लेकिन जो भी काम हो उसमें तकलीफ ना हो, तकलीफ ना पहुँचे। अगर हमें कोई खाना खिलाए, खाना पेश करें, अब हम हाथ बढ़ाएं, वो खाना पीछे कर ले। सही बात। बच्चों, कोई हमें खाने पे बुलाए घर पे, आइए आइए आइए, दावत है, तशरीफ रखिए, और फिर हम बैठ जाएं, डेक खुले, खुशबू आए हैं, अच्छी सी बिरयानी हो, और फिर वो थाल में निकाली जाए, प्लेट में निकाली जाए, और फिर आपके सामने रखी जाए। आप जैसे ही आप बोले दुआ पढ़ लो, आप दुआ पढ़ लें, खाना खाने की दुआ पढ़ ली आपने हाथ वाथ धुलवा लिया, आपने हाथ वाथ धो लिए। अब आप बैठे और जैसे ही आपने हाथ आगे बढ़ाया वो प्लेट खींच ले, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको तकलीफ होगी ना। तो अब ऐसे ही अगर हम जानवरों को खाना खिलाते वक्त तकलीफ देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे उन बच्चों के लिए भी मैसेज है जो ये थिंकिंग रखते हैं कि भाई ये तो जानवर है, इनको क्या करें। अब वो जा रहे हैं, जैसे आपने बताया कि वो तंग कर देते हैं, कहीं छेड़ देते हैं उनको, कहीं मार के चले जाते हैं। तो ये जानवर हैं, लेकिन ये जानवर अल्लाह की निशानी है। आज हमें ये बात समझ आ गई ना, ये बात हमें सुनने को मिली कि ये जानवर क्या है? अल्लाह की निशानी है। तो हमें इनकी क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, इनकी हमें इज्जत करनी है, इनको ऐसी जानवर समझ के तंग
نہیں کرنا ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سبق, بہت ہی پیاری پیاری باتیں جو ہے وہ آج بھی ہمیں مختلف سیگمنٹس کے ذریعے سیکھنے کو ملی. تو پیارے بچوں, کڈس مدن چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا جاتا ہے کہ پروگرام کو تھوڑا اور دلچسپ بنائیں, تھوڑا اور انٹرسٹنگ بنائیں, اور یہاں پر موجود بچوں کو اب ریڈی ہونا پڑے گا, تیار ہونا پڑے گا. اب وقت ہوا جاتا ہے ایکٹیویٹی کا. سیگمنٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بقرا عید ہے, بقرا عید ہے, بقرا عید کی رونقیں, بقرا عید کی رونقیں. پیارے بچوں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے اور ایکٹیویٹی کا نام ہے نمبرنگ والے سوالات. اب اس سیگمنٹ کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ آپ کو 2 بورڈز نظر آ رہے ہیں, سب مل کے بتائیں, آ رہے ہیں نظر؟ اس کے نیچے آپ کو باؤل بھی دکھ رہا ہوگا, اور ہر بورڈ میں آپ دیکھیں گے 4 سوالات بھی آپ کو دکھ رہے ہوں گے. اچھا, اب یہ جو سوال ہے اس میں جو سینٹینس لکھا ہوا ہے اس میں نمبر میں کچھ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے, نمبر درست نہیں ہے فضیل بھائی. اب اس میں ہوگا یہ کہ بچے جو ہے وہ باسکٹ میں سے جو ان کو باؤل نیچے نظر آ رہا ہے اس میں سے نمبرز ہیں کچھ اس پرچیوں میں, تو اب وہ نمبر جو درست نمبر ہوگا جو اس جملے سے میچ کرتا ہوگا وہ انہوں نے نکالنا ہے, اور جو ہے وہ تھم پن کے ذریعے اس جملے کے آگے لگا دینا ہے. ٹیم اے سے ایک کام کریں, آپ آ جائیں, ٹھیک ہے, آپ آ جائیں, اور ٹیم بی سے آپ آ جائیں. چلیں دونوں بورڈ کی طرف چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنا اپنا تعارف کروا دیں. مائک لیں اور یہاں پہ آ کے اپنا تعارف کروا دیں. آپ کا نام؟ علی بھائی آئے ہیں. کون سی ٹیم سے؟ ٹیم اے سے. اور ٹیم بی سے کون آئے؟ احمد بھائی آئے ہیں ٹیم بی سے. تو ٹیم اے سے علی صاحب بھی آ چکے ہیں اور احمد صاحب آ چکے ہیں ٹیم بی سے. اب اپنا مائک جو ہے وہ آپ اپنے فیلو ٹیم ممبر کو دے دیں. ٹیم اے سے احمد بھائی سب سے پہلے آپ سے سوال کریں گے. آپ کے لیے سوال ہے, تبارک الذی 30واں پارہ ہے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ 30واں پارہ ہی ہے یا پھر کوئی اور ہے. چلے بھائی, انہوں نے جو ہے وہ ایک پرچی نکالی ہے 29 نمبر کی, اور وہ انہوں نے لگا دیا ہے 29 نمبر. تبارک الذی یعنی آپ کہہ رہے ہیں 29 پارہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. چلیں بھائی, انہوں نے جو ہے وہ 29 لگا دیا ہے. اب اس کا فیصلہ انشاءاللہ ہم لوگ سیگمنٹ کے آخر میں کریں گے. بڑھیں گے ہم احمد بھائی کی جانب. احمد بھائی آپ جو ہے وہ ٹیم بی سے آئے ہوئے ہیں, اور آپ کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں 10 رکعتیں نفل ہیں. اب کیا آپ نے بتانا ہے کہ کتنی رکعتیں نفل ہیں. 5 وقت کی نمازوں میں 10 رکعتیں نفل ہیں, وہ آپ نے گننا شروع کرنا ہے. آپ نے جو ہے وہ 8 لگا دیا ہے. کنفرم ہے آپ؟ پکا؟ چلیں بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس میں ٹوٹل جو نفل رکعتیں ہیں وہ ہیں 8. چلیں ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو ہم آخر میں بتائیں گے. خیر, اب بڑھیں گے ہم اپنے ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے سے ہمارے ساتھ ہیں علی بھائی. علی بھائی آپ کے لیے اب سوال ہے, سلام کا جواب دینے والے پر 5 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب آپ نے بتانا ہے کہ اصل میں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. انہوں نے نمبر جو ہے وہ 10 والی پرچی اٹھائی ہے اور لگا دیا ہے انہوں نے. چلیں ٹھیک ہے, اب یہ آخر میں بتائیں گے درست ہے یا نہیں. چلیں اب احمد بھائی آپ کے لیے سوال ہے اگلا, نیکسٹ کویشچن. وتر کی پہلی رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اب اس میں پہلی رکعت لکھا ہوا ہے, اب آپ نے بتا دیں کہ اصل میں کون سی رکعت ہے جس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. انہوں نے لگایا 3rd, یعنی آپ کہہ رہے ہیں تیسری رکعت میں جو ہے وہ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. کنفرم ہے آپ؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اب باری آتی ہے کون سی ٹیم کی؟ ٹیم اے کی. ٹیم اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بھائی. علی بھائی نیکسٹ کویشچن کریں گے, اور کویشچن ہے, قرآن پاک کے لیے ایک حرف کی تلاوت پر ایک نیکی ملتی ہے. قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت پر ایک نیکی ملتی ہے, یہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے جملہ یعنی سوال. اب آپ نے درست لگانا ہے. قرآن پاک کے لیے ایک حرف کی تلاوت پر ایک نیکی ملتی ہے, یہ سوال ہے, اور آپ جواب دے رہے ہیں 10. یعنی قرآن پاک کے لیے اگر ہم ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں آپ کے مطابق. چلیں ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کو سیگمنٹ کے آخر میں بتائیں گے کہ کیا واقعی 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر, اس کی ایک حرف کی تلاوت کرنے پر. بڑھیں گے ہم اپنے احمد بھائی کی جانب. احمد بھائی آپ ریڈی ہیں؟ چلیں اب آپ کے لیے نیکسٹ کویشچن ہے, 5 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے. کیا واقعی 5 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے؟ اگر نہیں تو پھر کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے؟ چلیں بھئی, آپ نے جواب دیا ہے 3 جواب دیا ہے, لیکن ہماری ہاتھ کی تو 5 انگلیاں ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے. کنفرم ہے آپ؟
چلیں بھائی انہوں نے جو ہے وہ 3 جواب دے دیا ہے. بڑھیں گے ہم دوبارہ اپنے علی بھائی کی جانب. علی بھائی آپ کے لیے سوال ہے, جنت کے 10 دروازے ہیں, جنت کے 10 دروازے ہیں, اگر 10 دروازے نہیں ہیں تو پھر کتنے دروازے ہیں یہ آپ نے بتانے. آپ نے جو ہے وہ 8 نمبر چوز کر کے لگا دیا ہے. بڑھیں گے ہم اپنے کس کی جانب, ٹیم بی. احمد بھائی کی جانب, ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی سے احمد بھائی اب آپ کے لیے سوال ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے. اگر 10 بار آیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں آیا ہے تو پھر کتنی بار آیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. چلیں بھائی پرچی لگا رہے ہیں احمد بھائی, جلدی کریں. آپ نے کیا نمبر چوز کرا ہے, 4. چلیں بھائی تو دونوں ٹیموں نے جو ہے وہ سوالات کی تو جوابات دے دیے ہیں. افضل بھائی جواب بتا دیں ان کو درست. چلیں بھائی تو اب جو ہے وقت ہوا جاتا ہے جوابات بتانے کا اور فائنلی یہ چیز بتانے کا کہ اس سیگمنٹ میں کون سی ٹیم جیتی ہے. کیا لگتا ہے کون سی ٹیم جیتی ہے, ٹیم اے یا ٹیم بی؟ چلیں بھائی ٹیم اے والے کہہ رہے ہیں ٹیم اے جیتی ہے, ٹیم بی والے کہہ رہے ہیں کون سی ٹیم جیتی ہے, ٹیم بی جیتی ہے. چلیں اب جو ہے جوابات دیکھتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتی ہے. پہلا کویشچن ہوا تھا تبارک الذی 30واں پارہ ہے, تو انہوں نے جواب دیا 29واں اور ان کا جواب درست ہے, یعنی کہ 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ٹیم اے نے. ٹیم بی سے سوال ہوا تھا کہ 5 وقت کی نمازوں میں 10 رکعتیں نفل ہیں اور انہوں نے جواب دیا 8 اور ان کا جواب بھی جی ہاں درست جواب دے دیا ہے. 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں نفل ہوتی ہیں, 8 رکعتیں نفل ہوتی ہے اور اس لیے ان کا جواب بھی درست ہے, یعنی کہ ایک اور پوائنٹ ٹیم بی کو بھی مل چکا ہے. دونوں بھی برابر چل رہے ہیں. پھر ہم نے سوال کرا تھا ٹیم اے سے علی بھائی سے اور ان سے سوال ہوا تھا کہ سلام کا جواب دینے والے پر 5 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انہوں نے جواب دیا نہیں جناب 5 رحمتیں نہیں بلکہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. جی ہاں اگر سلام کا جواب دیتے ہیں تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس لیے علی بھائی کا بھی جواب درست ہے. بڑھیں گے ٹیم بی سے احمد بھائی کی جانب. احمد بھائی سے سوال ہوا تھا کہ وتر کی پہلی رکعت میں دعائیں قنوت پڑھتے ہیں, انہوں نے جواب دیا جی نہیں, وتر کی تیسری رکعت میں جو ہے وہ دعائیں قنوت پڑھتے ہیں اور ان کا جواب بھی ٹھیک ہے جناب. تو دونوں جو ہے وہ ابھی برابر چل رہے ہیں. پھر علی بھائی سے سوال ہوا قرآن پاک کے 1 حرف کی تلاوت پر 1 نیکی ملتی ہے, انہوں نے بولا نہیں جناب اگر قرآن پاک کے لیے 1 حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس لیے ان کا جواب بھی کیا ہو گیا, درست ہو گیا. پھر دوسرا سوال ہوا تھا علی بھائی سے ہی لاسٹ سوال ہوا تھا کہ جنت کے 10 دروازے ہیں, انہوں نے جواب دیا 8 دروازے ہیں. تو یعنی کہ علی بھائی کی ٹیم نے یعنی کہ ٹیم اے نے سارے کے سارے پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. آخری 2 سوال اب ٹیم بی کے بھی چیک کر لیتے ہیں, احمد بھائی کے بھی. سوال ہوا کہ 5 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے, انہوں نے جواب دیا 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے. تو ہمیں بہت ہی پیاری بات بھی پتہ چلی کہ کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے, 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے. پھر کویشچن ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے, لیکن اصل میں جو ہے وہ کتنی بار آیا ہے, 4 بار آیا ہے اور اس لیے جو ہے احمد بھائی کے بھی تمام جوابات درست ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ والا سیگمنٹ کیا ہو چکا ہے, ٹائی ہو چکا ہے, برابر ہو چکا ہے. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے بہت اچھا پرفارم کیا, بہت اچھا کمپٹیشن رہا اور جو رزلٹ نکلا فضیل بھائی وہ کیا نکلا کہ یہ دونوں بچوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا کہ برابر ہو گیا مقابلہ ماشاءاللہ. تو اب تشریف رکھیں, یعنی کہ اس میں دونوں ٹیمیں کیا ہو چکی ہے, جیت چکی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اسی کمپٹیشن کے ذریعے جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ پیاری پیاری باتیں بتائی جائے لیکن ایک دلچسپ ایکٹیویٹی کے ذریعے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے کہ ایک دلچسپ کہانی کے ذریعے جو ہے معلومات حاصل کری جائے اور نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عید کی کہانی. بقرا عید ہے بقرا عید ہے بقرا عید کی رونقیں بقرا عید کی رونقیں
بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تبلیغ اسلام کی. اسی سلسلے کو ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے. اللہ پاک کے دوست کی ہمت اور بہادری سے بھرپور ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ قصہ سنیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو بار بار اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے اور جھوٹے خداؤں کی عبادت سے منع فرماتے رہے. لیکن قوم کے اندر گمراہی اتنی بڑھ چکی تھی کہ شروع میں انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ خیر، ایک دن قوم کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، کل کے دن ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم اچھے کھانے پکا کر اپنے خداؤں کے پاس رکھ کر جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر برکت حاصل کرنے کے لیے اسے کھائیں گے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، وہاں کی رونقیں دیکھیں، ہمارے خداؤں کی خوبصورتی دیکھیں. جب آپ یہ سب دیکھیں گے تو ہمیں برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا، میں بیمار ہونے والا ہوں. پیارے بچوں، قوم ستاروں کے معتقد تھے. وہ سمجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال جان لیا ہے. وہ آپ کو لیے بغیر ہی میلے میں چلے گئے. جب وہ لوگ میلے کے لیے جا چکے تو آپ علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کے پاس گئے. وہاں پہنچ کر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے جو تمہارے ماننے والے تمہارے لیے رکھ کر گئے ہیں؟ پیارے بچوں، یہ جھوٹے خدا الگ الگ قسم کے تھے. کوئی پتھر کا، کوئی سونے کا اور بعض تانبے اور لوہے کے بھی تھے. اور جو ان میں سب سے بڑا تھا وہ سونے کا تھا اور اس پر ہیرے موتی بھی لگے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ اور ظاہر ہے وہ جھوٹے خدا تھے، وہ کیسے جواب دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھپکے سے ایک کلہاڑا اپنے سیدھے ہاتھ میں لیا اور ان کے جھوٹے خداؤں کو مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر انہیں چکنا چور کر دیا. تو پیارے بچوں، سچا، سب سے اعلیٰ اور پاورفل خدا صرف ایک ہی ہے. وہی عبادت کے لائق ہے. اسی نے سب کو بنایا ہے، اسی نے ساری کائنات تخلیق کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی ایک کے ماننے والے تھے اور وہ اللہ پاک ہے. آپ علیہ السلام نے ان جھوٹے خداؤں کو ان کی اوقات یاد دلا دی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا قوم آپ پر ایمان لے آئی؟ کیا انہوں نے جان لیا کہ جو کمزور ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بقرہ عید کی رونقیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں فضیل بھائی انہوں نے بتایا کہ کیسے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان جھوٹے خداؤں کو کہ یہ جھوٹے ہے وہ پروف کر کے بتایا. اور ہم سب کو یہ ایک بات، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کری تھی، ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے پہلے، ان سب کا ایک ہی میسج جو تھا کامن، وہ یہ تھا کہ خدا صرف اور صرف ایک ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ باتیں ماشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور یہ بچوں کو سکھانا، بچوں کو سمجھانا دلچسپ انداز میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ انشاءاللہ اگلی چند ایپیسوڈز میں بھی ان باتوں کا ہم لوگ ذکر کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ فضیل بھائی، اب پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو ہے، تو اب ان سے اجازت مانگ لیتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پی کے لیے، اس ایپیسوڈ کے لیے. انشاءاللہ بھی کچھ ایپیسوڈز اور باقی ہیں، اگلے چند دن تک ہم آپ کی اسکرین پر حاضر ہوتے رہیں گے، آپ کے لیے پیاری پیاری سی انفارمیشن لاتے رہیں گے. آپ نے کڈس مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. کل آپ سے پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. پروگرام کا کیا نام ہے؟ بقرہ عید کی. جی ہاں، اس پروگرام میں آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بقرہ عید ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.